بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا نسخہ جو ضعیف ہو جائے، پڑھنے کے لیے کام نہ آ سکے، تو اس کے متعلق فقہا نے حکم بیان کیا ہے کہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے، اور دفن بھی ایسی جگہ کیا جائے جہاں لوگوں کے پاؤں وغیرہ نہ آئیں، یا پھر اسے سمندر میں رکھ دیا جائے، ایسی جگہ رکھ دیا جائے، اسے محفوظ کیا جائے جہاں پر لوگوں کے پاؤں نہ آئیں، بے ادبی نہ ہو۔ اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس مثال کے طور پر موجودہ دور کے اندر لوگوں کے اندر دینی اور ایمانی غیرت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لوگ جو ہیں گندے نالوں کے اندر قرآن کریم بہا جاتے ہیں، تو وہاں سے جو گندگی کے اندر نسخہ ملوث ہو جائے یا اوراق مقدسہ ملوث ہو جائیں گندگی کے اندر، اب کوئی بھی صاحب ایمان جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے گا، وہ چاہے علم والا ہو چاہے علم نہ رکھنے والا ہو، کہ قرآن کریم کا نسخہ ہو چاہے اس کے کچھ اوراق ہی کیوں نہ ہوں، مقدس اوراق ہوں جس پر اسماء مقدسہ متبرکہ لکھے ہوئے ہوں، تو ان کو گندگی سمیت محفوظ کر لیا جائے، نجاست کے ساتھ ہی انہیں رکھ دیا جائے۔ کیونکہ کئی بار میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے، کئی بار مقدس اوراق میں نے خود اٹھائے گندی نالیوں سے، اور ان کو جب دھونے لگے ہم، تو دھوتے ہوئے یعنی کہ جب دھونے میں ہم نے مبالغہ کیا تاکہ اس کی نجاست جو ہے وہ اچھے طریقے سے دور ہو جائے، تو ہوا یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ بھی ساتھ پانی کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، الفاظ متبرکہ جو ہیں وہ بھی ساتھ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ورق جو ہے وہ بھی گھسنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مقصد جو ہے اس ورقے کو محفوظ کرنے کا، اس میں مبارک کو محفوظ کرنے کا، وہ خود دھونے سے ہی یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ وہی بے ادبی جو وہاں ہو رہی تھی وہی یہاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، کہ وہ پھر ظاہر بات ہے کہ پانی میں وہ اسماء متبرکہ جو ہیں وہ بہیں گے، گندے پانی میں جائیں گے۔ تو یہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے غور کرنے والا۔ تو یہاں پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دوں گا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے پیش نظر لغت قریش کے علاوہ ساری لغت پر مشتمل جو نسخہ جات موجود تھے سب کو لے کر کے آپ نے احراق کا حکم دیا، یعنی ان کو جلانے کا حکم دیا آپ نے، صرف قرآن پاک کی حفاظت کے پیش نظر۔ تو اسی طرح کر کے اگر کوئی بندہ مومن بندہ ہو، یہ میں شرط لگا رہا ہوں، ادب والا ہو بندہ، وہ اگر یعنی کہ ایسا کہیں سے کوئی اوراق مقدسہ میں سے کوئی حصہ پائے جو گندگی کے ساتھ ملوث ہو چکا ہو، تو اسے جلا کر کے اس کی راکھ مبارک جو ہے اسے محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ بے ادبی والا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کوئی بندہ یہاں پر قرآن پاک کو پکڑے اور اس میں سوا مار دے، تو سارے لوگ کہیں گے یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کو پکڑ لیں گے، ہاں جی، جس سے جتنا بھی ہو سکے گا اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں دفتری کے پاس جہاں پر قرآن پاک کی جلد بندی کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ رات دن سوئے مار رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ان کو گستاخ نہیں کہتا، بے ادب نہیں کہتا۔ کیوں؟ ہر بندہ یہی کہتا بھئی یہ تو قرآن کا محافظ ہے، یعنی اس کا سوا مارنا جو ہے قرآن کریم کے اندر وہ قرآن کی حفاظت کے پیش نظر ہے، تو لہٰذا اس کا سوا مارنا بے ادبی نہیں ہے۔ یہاں پر کسی بندے کا سوا مارنا وہ بے ادبی کہلاتا ہے، وہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو اس لیے یہ فرق جو ہے نا پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بندہ کافر جو ہے وہ چلا جائے کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے تو سارے اسے گستاخ کہیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے اوپر چڑھ جاتا ہے تو کوئی بھی بندہ اسے گستاخ نہیں کہتا۔ یہاں کا کوئی کافر چلا جائے اور آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر چڑھ جائے تو سارے لوگ اسے گستاخ کہیں گے، بے ادب کہیں گے، مسلمانوں کا خون کھولیں گے، لیکن وہیں پر خدام جو ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ میں حاضر رہنے والے، وہ جناب اوپر چڑھتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کو صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسے دھو بھی رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ اسے گستاخ نہیں کہتا، کوئی بھی بندہ اسے بے ادب نہیں کہتا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بے ادبی کا اور گستاخی کا بھی معیار ہے۔ جیسے
قرآن کریم کی جلد بندی کرنے والا سوا مارے تو اسے قرآن کا محافظ کہیں گے، باہر کو بندہ سوا مار دے تو اسے گستاخ کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احراق کا حکم دیا تھا، احراق کا حکم دے کر سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع ہو چکا، کسی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی، تو وہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ تو حفاظت قرآن کے پیش نظر ہو، اور اسے سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن بھی کہیں۔ تو اگر کوئی ایسا نسخہ کہیں سے مل جائے یا اوراق مقدسہ مل جائیں جن کے اندر گندگی جو ہے وہ مل چکی ہو، گٹر کا پانی مل چکا ہو، اور اسے دھونے سے جناب وہ صاف نہ ہو، جی، اور ہو یہ کہ اس کے جو الفاظ مبارک ہیں وہی ساتھ سے بہنا شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت کے اندر ایسا بندہ جو یعنی کہ قرآن پاک کی حفاظت کے پیش نظر، قرآن پاک کے ادب کے پیش نظر ایسے نسخوں کو جو گندگی کے ساتھ ملوث ہو چکے ہوں ان کو جلا کر کے ان کو شہید کر کے ان کی راکھ جو ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ اسے بھی قرآن کا محافظ کہا جائے گا، قرآن کی حفاظت کرنے والا کہا جائے گا۔ بھئی قرآن کے گستاخ تو وہ ہیں جو گندے نالوں کے اندر جا کر کے قرآن کو بہا رہے ہیں، قرآن پاک کو وہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہی آپ دریائے راوی کو دیکھ لیں، اس میں گندا پانی، گٹروں والا پانی آتا ہے، لوگ پانی نہیں پیتے، کیوں جی گندا پانی ہے، قرآن کیوں وہاں پہ رکھ رہے ہیں، قرآن کیوں وہاں ڈال دیتے ہیں بھی، اس وقت پانی وہاں کا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہی ٹھوکر والی نہر جو ہے یہاں پر بھی لوگ اتنی تعداد میں قرآن پاک وہاں ڈال جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گندے نالے میں آپ رائے بنڈ کی طرف جائیں، راستے میں گندا نالا آتا ہے، وہاں لوگ قرآن ڈال جاتے ہیں۔ کون ڈال جاتا ہے جی؟ وہ گستاخ لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں جو قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں جی۔ تو اس لیے ہر جگہ پر جو ہے نا کچھ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ عمل جس سے صادر ہو رہا ہے وہ بندہ کون ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا بندہ ہے رات دن کملوں کی طرح، دیوانوں کی طرح وہ گلی محلوں کے اندر سے ورقے اٹھا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے، اسماء متبرکہ کے جی، اگر وہ بندہ کچھ نسخے ایسے نکل آئیں اس میں سے، یا اوراق مقدسہ ایسے نکل آئیں جو گندگی کے اندر ملوث ہوں، ان کی حفاظت کے پیش نظر اگر ان کو جناب وہ اس طرح کرتا ہے، یعنی کہ ان کو شہید کر کے، جلا کر کے ان کی راہ کو محفوظ کر لیتے، تو اسے گستاخ قرار دینا یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ تو یہ صرف اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے کسی پر اس طرح گستاخی کا الزام لگا دینا، بھئی یہ بھی گستاخی ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔